زاہد ظفر نامی شخص جس نے گنبد خضرا پر کراس لگایا، سوشل میڈیا پر جس نے گنبد خضرا کے انہدام کو جہاد اکبر کہا معاذ اللہ، اور گنبد خضرا اور حجرہ نبویہ جہاں ہمارے آقا ہے، وہ مٹی جو میرے آقا علیہ السلام کے بدن کو چوم رہی ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ اس حجرہ نبویہ کی گستاخی کرنے والا شخص، اسے رہا کر دیا گیا کہ اس نے توہین نہیں کی۔ توہین رسالت کا اتنا بڑا مجرم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو جو تحقیر سے میلا کہے، اس نے بھی توہین رسالت کی۔ جس نے آپ کے نالین شریفین کی تحقیر کی، اس نے بھی توہین رسالت کی۔ تو جس نے آپ کے روضہ پاک کی توہین اتنی بڑی سوشل میڈیا پہ کی، کیا اس نے توہین رسالت نہیں کی؟ اور یہاں بھی میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، بالخصوص جنہیں ہم نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جام پلائے ہیں، انہیں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اگر فرانس کا کوئی ملعون خاکے بناتا ہے وہ توہین ہے، تو کیا اس کو توہین نہیں سمجھو گے کہ جب گنبد خضرا پر کوئی کراس لگائے اور جب حجرہ نبویہ رسول پاک جہاں رونق افروز ہے اس جگہ کی کوئی توہین کرے اور اس پر تمہیں صدائے احتجاج کا خیال ہی نہ آئے؟ پورے ملک میں کوئی بول ہی نہیں رہا کہ اتنے بڑے گستاخ کو کیوں رہا کیا گیا۔ لئیے کا وہ زاہد ظفر گستاخ جس نے اتنی بڑی جسارت کی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ سب کچھ اس کا موجود ہے۔ ٹرائل کورٹ نے اس کو سزا دی، ہائی کورٹ نے اس کو سزا دی، اور سپریم کورٹ میں جا کر اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک ان پڑھ اہلکار کے کہنے پر اس کو رہا کر دیا گیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں نظریاتی کونسل کے اس فتوے کو، اور میں یہ تقاضا کرتا ہوں کہ نظریاتی کونسل کے سارے اراکین کو ملا کر وہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا جائے۔ ایک ملازم کی رائے کو اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے نہ کہا جائے، اور وہ سارے جتنے ارکان ہیں ان کے سامنے رکھا جائے اور ان سے فیصلہ کروایا جائے، اور اس کے بعد اگر انہیں سمجھ نہیں آتی تو میں ان کو سمجھاؤں گا کہ یہ مسئلہ فرانس کے خاکوں سے گھٹ مسئلہ نہیں ہے۔ گستاخ رسول کی ہے کی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا۔ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول۔ اس واسطے ناموس رسالت کا یہ موضوع بھی بڑا حساس ہے، میں سب کو اس کی طرف توجہ کی دعوت دے رہا ہوں۔ دائے ظفر ملعون کو پھانسی دو، پھانسی دو۔ دائے ظفر ملعون کو پھانسی دو، پھانسی دو۔ دائے ظفر ملعون کو پھانسی دو، پھانسی دو۔ ہماری آن ہماری جان، ہماری آن ہماری شان، یا رسول اللہ آپ کی شان پر، یا رسول اللہ آپ کی شان پر جان بھی قربان ہے۔